अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर 45 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मदद तलब करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन, और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी बात है, बहुत भारी काम है, बहुत बड़ा काम है। इल्ला अलल खाशीन, सिवाय उन लोगों के जो आजिज़ी करते हैं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू, वो लोग जो समझते हैं कि बेशक वो मुलाकात करेंगे रब्बिहिम, अपने रब के साथ। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो उसकी तरफ लौट कर जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह से मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ। मदद तलब करने के बारे में सूरह फातिहा में भी डिटेल के साथ आ चुका है कि हम अल्लाह ताला की मदद के बगैर कुछ नहीं है। हमें हर मसले में अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और मदद मांगनी सिर्फ अल्लाह के से चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और के दर पर जाकर सवाल करें और किसी और से मांगे, नहीं नहीं, मांगना सिर्फ मेरे रब से, मेरे रब के अलावा किसी से नहीं मांगना है। अल्लाह के अलावा कोई देने वाला ही नहीं है कोई देने वाला। मैं एक वाक़या बताती हूँ आपको, हज का वाक़या है। एक बुज़ुर्ग हज करने के लिए गए। अल्लाह ताला की जितने भी वली मौजूद होते हैं ज़मीन में, वली होते हैं 300 के करीब, हर वक्त हर ज़माने में 300 के करीब वली मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला के ख़ास बंदे होते हैं वली। फिर उनसे ऊपर होते हैं वो होते हैं अब्दाल, फिर उनसे ऊपर होते हैं कुतुब, फिर उनसे ऊपर होता है गौस, फिर उससे ऊपर होता है कलंदर। 2.5 कलंदर होते हैं हर वक्त दुनिया में। 2.5 का मतलब होता है 2 मर्द 1 औरत। इस तरह हर एक कैटेगरी की एक मखसूस तादाद मुकर्रर है। फिर क्या होता है कि जब अल्लाह ताला चाहते हैं या उनमें से किसी का इंतकाल हो जाता है तो नीचे तबके वाले का ऊपर प्रमोशन हो जाता है, यानी उसकी तरक्की हो जाती है, फिर ऊपर वाले तबके में चला जाता है वो। मिसाल के तौर पर अगर किसी कुतुब का इंतकाल हो गया तो नीचे वाले तबके से अब्दाल में से कोई कुतुब हो जाता है, और फिर जब कुतुब का की काउंटिंग पूरी नहीं होती है तो फिर वो उससे नीचे वाले जो होते हैं वो आ जाते हैं ऊपर। इस तरह अल्लाह ताला की एक मखसूस तादाद है अल्लाह के ख़ास बंदों की जो हर वक्त दुनिया में मौजूद होती है। अगर ना हो तो दुनिया में अजाब आ जाए। ऐसे ही लोग होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं। अच्छा, जो अल्लाह ताला के वली होते हैं उनमें से एक वली, अच्छा हर वली, ये जितने भी वली होते हैं, जितने भी कुतुब होते हैं, जितने भी अब्दाल होते हैं, जितने भी कलंदर होते हैं, ये सारे के सारे हर साल हज पर जमा होते हैं। हज पर इन लोगों को ज़रूर आना होता है। तो अब क्या हुआ कि जब हम जहाँ जाते हैं हज पर तो ये लोग मौजूद होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये अल्लाह ताला के वली और कुतुब है, लेकिन वो एक दूसरे को पहचानते हैं नूरानियत की वजह से। उनका एक दूसरे से तारुफ भी होता है। अल्लाह के एक वली का वाक़या है कि वो हज के लिए जब दौरान तवाफ़ चल रहे थे तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो कह रहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और आसमान से जवाब आ रहा था ला लब्बैक। लब्बैक का मतलब है अल्लाह मैं हाजिर हूँ। आसमान से जवाब आ रहा था ला लब्बैक, यानी तेरी हाज़िरी कबूल ही नहीं। तो उसको बड़ा सदमा लगा। उसने कहा भाई ये तो बंदा इतनी आजिज़ी के साथ पुकार रहा है रब को, आसमान से तो जवाब आ रहा है ला लब्बैक, और इस बेचारे को तो पता ही नहीं है। उसने कहा अच्छा मैं खुद इसको बताता हूँ। खैर तवाफ़ पूरा हुआ, उसने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कौन हो भाई, कहाँ से हो? फलां जगह से आया हूँ। क्यों आए हो? हज के लिए आए हो। अच्छा, आपको पता है जब आपने लब्बैक कह रहे थे आसमान से ला लब्बैक की आवाज़ आ रही थी। तो उसको देखकर वो जो जिसको ला लब्बैक की आवाज़ आ रही थी, उसने वली को देखकर वो मुस्कुराया और कहने लगा मैं 30 सालों से तकरीबन, या कुछ टाइम पीरियड बताया कि इतने टाइम पीरियड से मैं, या 10 सालों तक का बताया कि मैं हज कर रहा हूँ और मैं लब्बैक की सदा लगा रहा हूँ और मुझे ऊपर से ला लब्बैक की सदा ही आ रही है, लेकिन मैंने हज करना नहीं छोड़ा। तो उसने कहा तुमने क्यों नहीं छोड़ा? तो उसने कहा अच्छा मैं छोड़ देता हूँ, मुझे बताओ कोई और दर है जहाँ मैं जाऊँ, कोई और घर है जहाँ मैं जाऊँ, कोई और रब है जिससे मैं मांगूँ, कोई और है जिसके सामने झुकूँ। यहाँ पर वली को एक वजद सी तारी हुई। उसने कहा वाकई अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? रात के टाइम ये सोया वली, तो इसको ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से निदा हुई और उसने कहा कि खुदा के बंदे तुझे पता है कि इस शख्स की ये जो ला लब्बैक की जो सदा थी उसके लिए, ये जितने सालों से हज कर रहा है इसके सारे हज कबूल हैं, लेकिन जब ला लब्बैक की सदा ये सुनता है और जिस अंदाज में ये मुझे पुकारता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे ये अदा इसकी बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए ला लब्बैक की सदा पुकारी जाती है, लेकिन मुझे इसका हर हज कबूल है, मंजूर है, और बल्कि इसके सदके दूसरों के हज भी कबूल और मंजूर हैं। तो है कौन सा दर अल्लाह के सिवा जिससे हम मदद मांगे?
مدد تو ایک ہی در سے مانگیں گے. میں خود دعا مانگتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ دے گا تب بھی تیرا در ہے، نہیں دے گا تب بھی تیرے در پر پڑے. کہاں جائیں گے؟ تیرے در سے تو کہیں جا نہیں سکتے، تیرے گھر سے تو کہیں جا نہیں سکتے. کہاں تو جائیں گے؟ کس سے تو مانگیں گے؟ کون تو ہے جو دے گا؟ ہے ہی نہیں. ایک اکیلا تو ہے. دے گا تب بھی تیرے، نہیں دے گا تب بھی تیرے، کہیں تو جانے کے ہے نہیں. تو اللہ کے سوا تو کوئی دینے والا ہے ہی نہیں. تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے 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 کسی چیز کے بارے میں اور وہ چیز دعا قبول ہو نہیں رہی ہوتی، یعنی وہ چیز مل نہیں رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم پر ایک جھجھلاہٹ سی تاری ہوتی ہے. پھر اللہ سے شکوہ، میں خود بھی کرتی ہوں، شکوہ بھی کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اتنا مانگا ہے لیکن دے نہیں رہا، کن فرما نہیں رہا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول ضرور کرتا ہے، دعا نہ کرنے والے پر ناراض ہوتا ہے. لیکن دعا قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو وہ چیز مل جائے جو آپ نے مانگی ہے، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ تبھی دعا قبول ہوئی جب وہ چیز مل جائے. حالانکہ یہ نہیں ہوتا. دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی ہے، لیکن قبولیت کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہی چیز مل جائے جو ہم نے مانگی ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آسمان سے کوئی تکلیف اتر رہی ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہمارے اوپر اتر رہی ہوتی ہے، دعا کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی لیکن وہ مصیبت ٹل جاتی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا ہمارے لیے آخرت کے لیے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، چیز بھی نہیں مل رہی ہے، تکلیف بھی کوئی نہیں آ رہی ہے جو ٹل رہی ہے، پھر وہ دعا ہمارے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے. قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا ہمیں. یعنی دعا کسی بھی صورت میں رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو دعا نہیں مانگتے ان سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ودعونی استجب، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، میں دینے والا ہوں. اور باقی اللہ تعالیٰ کی ذاتی دینے والا. بھلا ہے کون دینے والا؟ میں تو یہی کہتی ہوں کہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اے رب تیرے سوا کوئی ہے تو نہیں جس سے مانگے؟ تیرے در کے سوا کوئی در ہی نہیں، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر ہی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، تو صمد ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو غنی ہے، تو بے پرواہ ہے، تو جب چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہے دے دے، نہ دے تیری مرضی. تو بادشاہ ہے، تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، جس طرح چاہے ایسے ہی ہمیں چلائے اور ہم کو چلنا ہے. کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی کنڈیشن میں نہیں پھنسنا چاہتا لیکن پھنسا ہوا ہوتا ہے، نکلنا چاہتا ہے نہیں نکل پا رہا ہے، لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے وہاں پر. کیا کر سکتا ہے؟ انسان کی کیا ہمت ہے، انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کر کیا سکتا ہے؟ انسان مجبور ہے. مدد تو چاہیے، اور چاہیے کس کی؟ رب کی مدد چاہیے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدد طلب کرو مجھ سے لیکن صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ ہم نے مدد طلب کی تو ابھی کے ابھی پہنچ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اتنی تکلیفیں آئیں، زلزلہ، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زلزال کا مطلب ہوتا ہے یعنی جھنجھوڑ دینا. جس زمین کو زلزلہ آ جاتا ہے اس طرح جھنجھوڑ دینا. ہم نے جھنجھوڑ دیا ان لوگوں کو، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد تو قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، سب کو ڈالا، کیونکہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ. آزمائش آتی ہے لیکن کرنا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور مانگ کر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے کہ ہمیں یہ چیز ملے گی. صبر کرنے سے وہ چیز ملے گی. دوسری بات، ایک تو صبر کرنا ہے، دوسرا نماز سے مدد طلب کرنی ہے. 2 طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اللہ سے مدد طلب کرنے کے. ایک مانگتے رہو اور صبر سے اس کا انتظار کرو. دوسرا نماز پڑھ کر مانگتے رہو. نماز پڑھ کر مانگنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جنگ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ تھے. کافروں کو 1000 کا لشکر تھا. 313 اور 1000 کا کتنا فرق ہوتا ہے؟ پھر بے سر و سامانی، کوئی 5-6 تلواریں تھیں، کوئی 1-2 گھوڑا تھا، بس باقی کے پاس تو پتھر اور ڈنڈے تھے، کچھ ہی نہیں تھا. کفاروں کے پاس لیس تھا ہتھیاروں کے ساتھ، 1000 کا لشکر تھا. مقابلہ ہوا، کون جیتا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو جتوا دے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اسباب مانا نہیں رکھتے. آگ میں کوئی چلا جائے تو جل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ رکھا. پانی میں کوئی چلا جائے تو ڈوب جاتا ہے. یونس علیہ السلام کو پانی میں زندہ رکھا. چھری کے نیچے کوئی آ جائے ذبح ہو جائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے زندہ رکھا. میرا رب جو چاہے وہ کرے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، میں کیا کروں؟ اللہ نے دریا میں سے رستے بنا کر دکھا دیے کہ میں دریا، اللہ تو محتاج نہیں ہے نا کسی چیز کا. اللہ تو کن فرما دے تو وہ ہو جاتا ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے.
وہ آگ کا بھی مالک ہے، وہ پانی کا بھی مالک ہے، وہ سمندر کا بھی مالک ہے، وہ لوگوں کا بھی مالک ہے، لوگوں کے دلوں کا بھی مالک ہے۔ بس کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، تو جب وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو مدد تو میرے رب سے ہی مانگنی ہے نا، میرے رب ہی دے گا، اور کون دے گا؟ ہے کسی میں ہمت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ تو دلوں کو پھیرتا ہے کیسے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں درزی کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے کہ وہ تو میرا بہترین دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جا، تیرا بہترین دوست ہے تو اس سے آج جا کر سوئی مانگ۔ سوئی تو ایک معمولی چیز ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے درزی کے پاس، کہنے لگے بھائی مجھے سوئی دو، جو سوئی چاہیے۔ وہ درزی جو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، پھر اس سے بھی دوستی، تو اس کی کتنی محبت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن دل اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے۔ وہ کہنے لگا موسیٰ میں تو تجھے سوئی نہیں دینے والا۔ اس نے کہا خدا کے بندے، ایک چھوٹی سی چیز تم سے مانگی ہے، اتنی بڑی دوستی کا تو دعویٰ کرتا ہے، تم میری نبوت پر ایمان لے کر آتا ہے، نبیوں کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں ایمان لانے والے، تجھ سے ایک سوئی مانگی ہے وہ نہیں دے رہا؟ کہ نہیں، سوئی تو میں قطعی نہیں دوں گا، تو چلا جائے یہاں سے۔ نبی کو تو انکار بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، اور اس نے بالکل جواب دے دیا، بالکل۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پریشان ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بتا کہ تجھے دوست نے سوئی دی؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ نہیں، اس نے تو مجھے بالکل ہی جواب دے دیا، کوڑا جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جا۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام، کہنے لگے کہ مجھے سوئی چاہیے۔ اس نے کہا سوئی؟ حضرت آپ میری جان لے لیں، یہ پوری دکان رکھی ہے، جو چاہیں وہ لے لیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے میں پیش کر دوں، میرے بس میں جتنا کچھ ہوا میں آپ کو دے دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہکا بکا حیران رہ گئے، یہ وہی شخص تھا جس کے پاس میں تھوڑی دیر پہلے آیا۔ پھر واپس گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، جس طرح چاہوں میں ان کو پھیر دوں۔ تو دل پھیرنے والا بھی تو میرا رب ہے نا، ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو دل پھیرنے والا بھی میرا رب ہے، تو مدد اسی سے مانگنی چاہیے جو دینے والا ہے۔ کسی اور سے ہم کیا مانگیں گے؟ کوئی اور ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ کسی کے بس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے میرے رب کے ہاتھ میں، جو کچھ ہے میرے رب کے بس میں ہے، ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی طرف آتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی لینے والا ہے، اور ہم تیری چوکھٹ کے سوالی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔